باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ آمد کے تیسرے اتوار کا پیغام ہے۔ اس اتوار کو گاؤڈیٹے سنڈے یا خوشی کا اتوار کہا جاتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ صفنیہ نبی کی کتاب اس کے تیسرے باب کی 14ویں سے 18ویں آیت میں خدا فرماتا ہے کہ اے بیٹی سیون خوشی منا، وہ تیری خاطر شادمان ہو کر گویا رقص کرے گا۔ جب خدا خوش ہے تو اس کی وجہ سے تو بھی خوشی کر۔ مزمور اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لیا گیا ہے 12ویں باب سے۔ خوشی سے للکارو کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم تمہارے درمیان ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے چوتھے باب کی 4 سے 7ویں آیت۔ خداوند بہت نزدیک ہے۔ اس میں دعوت دی گئی ہے کہ خوش رہو اور ہمیشہ خوش رہو، اور اس لیے خوش رہو کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ نعرہ حمد ہے، روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اور مقدس لوکا کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 10ویں سے 18ویں آیت۔ پھر ہم کیا کریں؟ یہ لوگوں کا سوال ہے یوحنا اصطباغی سے۔ میرے دو آمد کا تیسرا اتوار جو ہے وہ خوشی کا، جوائے کا اتوار مانا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ گلابی شمع روشن کر دی گئی ہے۔ گلابی شمع روشن کرنے اور اس خوشی کو منانے کی بات یہ ہے کہ خدا نزدیک ہے۔ بار بار خدا کا کلام کہتا ہے کہ خوشی سے للکارو کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم تمہارے درمیان موجود ہے۔ خدا انسان بن کر انسانوں کے درمیان موجود ہے، اس لیے خوشی کرو۔ خدا نزدیک ہے، اس لیے خوشی کرو۔ صفنیہ کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اے سیون بیٹی خوشی سے شادمان ہو، خوشی سے للکار، اور اس لیے خوشی سے للکار کیونکہ خدا تیرے لیے شادمان ہو کر رقص کرے گا۔ مقدس پالوس رسول دوسری تلاوت میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو، کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ جب خدا نزدیک ہے تو کسی بات کا فکر کرنا جو ہے وہ ایمان کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان میں کمزوری کا اظہار ہے کہ اگر خدا کی موجودگی میں، اس کی رحمتوں کی موجودگی میں ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں۔ آج کا کوئی بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے خوش رہیں۔ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کاروبار بند ہے، سکول کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں، نظام پر یقین نہیں ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں سے وہ جراثیم نہ لگ جائے۔ دوسری طرف حکومتی معاملات جو ہیں پوری دنیا میں، سیاسی معاملات پریشانی کا باعث ہیں۔ کہیں پر جو ہے کچھ بہتری آتی ہے پھر واپسی آ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ فرق ہے، لوگ لوگوں کی برداشت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے عقیدے کو لوگ جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاندانوں میں مشکلات ہیں، خاندانوں میں ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی جو بات کو ماننا اور ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا جو ہے مزاج نہیں ہے۔ ہر طرف لوگ جو ہیں وہ پریشان اور دکھی ہیں۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دور میں کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ جب ہم صفنیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس دور میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسرائیل میں جو ہے وہ جتنے بھی حکومتی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے، جو مذہبی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے۔ قاضی امیر کی، طاقتور کی سنتے ہیں، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، عالمی طاقتیں جو ہیں وہ حملہ کرنے کو ہیں، اور ساری کتاب میں جو ہے مختلف اقوام، مختلف لوگوں کو نبی یہ بتا رہا ہے، یہ باز پرس کر رہا ہے کہ تمہیں جو ہے سزا ملے گی، خدا کا دن آنے والا ہے، خدا کا دن نزدیک ہے، اور خدا کا دن جب آئے گا تو تم سب کو سزا ملے گی اور تم سب فنا اور تباہ ہو جاؤ گے۔ مگر اس میں بھی ایماندار کو جو ہے وہ خوشی کی دعوت دی گئی ہے۔ اور مقدس پالوس رسول جب فلپیوں کو یہ خط لکھ رہے ہیں تو وہ خود قید میں بیٹھے ہوئے ہیں، رومن اظہار ثانی شروع ہو چکی ہے، رومن گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ مسیحی مذہب جو ہے اس پر پابندی لگا دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے جہاں جہاں بھی مسیحی ہیں ان پر دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ فلپیوں کی کلیسیا جو کہ ایک یونانی کلیسیا ہے اور چھوٹی کلیسیا ہے، وہاں پر لوکل لوگ بھی جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اوپر سے رومن حکومت کی طرف سے بھی آرڈر ہے۔ تو خوش ہونا اس وقت بھی اتنا آسان نہیں تھا، مگر کیوں خوشی کی دعوت دی گئی ہے؟ کیونکہ خدا نزدیک ہے۔ خدا جب نزدیک ہے تو اس پر بھروسہ اسی طرح ظاہر کرنا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔
آج کی انجیل مقدس میں یوحنا استباغی نے لوگوں کو دعوت دی، پکارا کہ خداوند کی شارع کو سیدھا بناؤ، اس کی راہ کو تیار کرو، جو پہاڑ ہیں ٹیلے ہیں وہ پست کیے جائیں، جو گہراؤں ہیں انہیں غاروں کو بھر دیا جائے گا۔ اور لوگ جو ہیں اب اس تیاری کو کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے، ایک سوال ہے کہ ہم کیا کریں۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ ہم کیا کریں۔ تیاری کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اب ہم آمد کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یوحنا جو ہے وہ انہیں دعوت دیتا ہے دوسروں کی فکر کرنے کی، کہتا ہے کہ جن کے پاس 2 کرتے ہیں وہ اسے بانٹ دو جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں وہ اسے دے دو جس کے پاس نہیں ہے، تاکہ دنیا میں جو ہے ایک دوسرے کی فکر ہو، انسان اس بات کا اعلان کر سکے کہ میرے پاس کافی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا جو بھروسہ ہے، میرا جو اعتماد ہے اور میرا جو تحفظ ہے وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ خدا پر ہے۔ تو بانٹ دو، دوسروں کو دو۔ میں نے آج ہی کہیں سے سنا، یہ پڑھا کہ جو شیئرنگ ہے وہ کیئرنگ ہے، اور کیئرنگ لو ہے، لو خدا سے ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ تو جب ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر ہی ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی کیئر کر رہے ہیں، دوسروں کی فکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے محصل آتے ہیں، مصول لینے والے بھی آتے ہیں، سپاہی بھی آتے ہیں، مختلف شعبہ کے لوگ آتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو یوحنا انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کر یہ کام چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے، اچھا کام پکڑو، بلکہ انہیں کہتے ہیں کہ ہر کام جو اس معاشرے میں ہے اسی میں اچھائی پیدا کر دو، اسی میں جو کردار ہے وہ ادا کرو جو خدا چاہتا ہے، اپنے مزاج کو ایسا بناؤ، اپنے انداز کو ایسا بناؤ، اور اپنے طریقے کو ایسا اختیار کرو کہ اسی کام سے اچھائی ہو۔ بدلنا، تبدیل ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے شعبے کو باہرونی طور پر تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اندر سے تبدیل ہو جانا ضروری ہے، اور جو کرتے ہیں وہ اس ایمان سے کریں کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی مقدس نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ گلی میں صفائی کرنے کی بھی ہے تو ایسی صفائی کر دو، اس میں ایسا ایمان ظاہر کر دو کہ آسمان کے فرشتے بھی کہیں کہ یہ فلاں شخص کی گلی ہے، اس گلی میں فلاں شخص جو ہے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ خدا کے لیے جب ہم کچھ کریں گے تو پھر اچھا ہی ہوگا، پھر اعلیٰ ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ جب لوگوں کی بہت توقع بن گئی کہ یہی المسیح ہے، تو یوحنا جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں یوحنا نہیں، میں المسیح نہیں ہوں، وہ میرے بعد آتا ہے، وہ تمہیں جو ہے آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا، وہ تمہیں پاک کرے گا، اور پھر کیا ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا۔ میرے جو گیہوں ہے، جب کوئی فصل بوتا ہے تو اس کا مقصد گیہوں حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد اچھی فصل حاصل کرنا ہے، اور بھوسا جو ہے، جو اضافی ہے، وہ جلانے کے لیے ہے۔ ہمیں دعوت ہے کہ ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، مگر جو گیہوں ہے، جو صفنیہ کے مطابق ایماندار لوگ ہیں، ان کو دعوت ہے شادمان ہونے کی، کیونکہ خدا ان کے لیے شادمان ہو کر رقص کر رہا ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ خوش رہو کیونکہ خداوند نزدیک ہے۔ تو خدا کن کے نزدیک ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو گیہوں بنایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو وہ بنایا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور آج کا کلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، وہ ہم اچھائی کرنے کی کوشش کریں، دنیا میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ آج دنیا میں خوراک کی کمی نہیں ہے، زمین اتنی خوراک بوتی ہے کہ تمام انسان جی بھر کے کھائیں پھر بھی اضافی ہے، مگر ایک طرف فریجوں میں اور سرد خانوں میں اور سٹورز میں کھانا تباہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں مل رہا۔ ایک طرف لوگوں نے بہت بہت بڑے گھر بنائے ہیں اور رہتے نہیں ہیں، کہیں پہاڑوں پر بنائے ہوئے ہیں، شہروں میں بنائے ہیں، مختلف شہروں میں گھر بنائے ہیں، کبھی کہاں رہتے ہیں، کبھی کہیں رہتے ہیں، اور باقی سارا سال وہ خالی اور بند تالوں میں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ جو جتنا دیتی ہے وہ کافی ہے، مگر جو تقسیم کا عمل ہے اس میں کمزوری ہے۔ آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنی ان برکتوں میں دوسروں کو شامل کریں جو خدا نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشی بھی منائیں اور شادمان ہو سکیں۔
خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔